بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ لسنرز، آپ سن رہے ہیں نزی وائس کے ساتھ ناول کشکول ایپیسوڈ 6۔ تو سب سے پہلے میں اپنے لسنر سے معذرت چاہتی ہوں کہ کافی دنوں بعد میں کہانی اپلوڈ کر رہی ہوں، کچھ ہیلتھ ایشو تھے تو سوری۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کہانی پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں۔ تو بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ کیا میڈم روبی اور افضل خان والی بات شیخ حامد کے علم میں بھی ہے؟ ہو بھی سکتی ہے، لیکن شیخ حامد نے اپنے کسی کارندے پر ایسی بندش نہیں لگا رکھی کہ وہ اپنی سوشل لائف بھی اپنی مرضی سے نہ گزارے۔ آقا منظور نے الفاظ چباتے ہوئے دبی زبان میں کہا۔ البتہ وہ اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتا کہ کسی کارندے کی سوشل لائف اس کے ذاتی کاروباری معاملات، اس کے سخت اصولوں یا کسی مفاد سے ٹکرائے۔ میرے لیے کوئی اور خدمت؟ سراج نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ کی اور شیخ حامد کی ملاقات اس کے کس آفس میں ہوئی تھی؟ میرا ذاتی خیال ہے وہ ایک مخصوص آفس تھا جس کو شیخ حامد غالباً خاص موقعوں پر ہی استعمال کرتا ہے۔ سراج نے ایس پی کے سوال کے گہرائی بھانپ لینے کے باوجود بے پرواہی کا مظاہرہ کیا۔ ایک مشورہ دوں اگر آپ برا محسوس نہ کریں؟ میں کسی کے مخلص مشوروں پر کبھی برا نہیں مانتا سر، اور آپ تو اس وقت میں ایک کولیگ اور دوست کی حیثیت سے آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں۔ آغا منظور نے ایک طویل سانس لے کر بے حد سنجیدگی سے کہا۔ ہم سرکاری آفیسر ہونے کے باوجود کبھی کبھی وقت کے دھارے کے ساتھ قدم ملا کر چلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن ایک تجزیہ میری زندگی کا نچوڑ بھی ہے۔ اگر پولیس افسران مل کر ایک جتھے کی صورت میں کام کریں تو عوام یا پریس کبھی ان کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے۔ میں آپ سے 100% متفق ہوں سر، سراج نے خلوص دل سے تائید کی۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے، چائے یا کافی؟ پھر کبھی صحیح سر، سراج نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر کیپ سر پر رکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر ایس پی کو سلوٹ کیا اور تیزی سے پلٹ کر اس کے دفتر سے باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن میں اس وقت بھی بہت سارے ایسے جملے گونج رہے تھے جو آغا منظور نے میڈم روبی کی سرگرمیوں اور آزاد خیالی کے بارے میں کہے تھے۔ خاص طور پر اس نے جس سرسری انداز میں رینبو کلب میں افضل خان اور میڈم روبی کے ایک ساتھ دیکھے جانے والی بات کہی تھی، وہ سراج کی نظروں میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی، جسے سوچ کر اس کے ہونٹوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ بھی بڑی شوق اور معنی خیز نظر آ رہی تھی۔ سیٹھ عثمان اور راحیلہ بیگم کے چلے جانے کے بعد لیاقت حسین کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی تھیں۔ راحیلہ بیگم نے گھر کی دیکھ بھال کے لیے اپنی ایک عزیزہ کا بندوبست کرنے کے باوجود اسے خاص طور پر اس بات کی تاکید کی تھی کہ ان کی غیر موجودگی میں سے تمام تر اختیارات حاصل ہوں گے۔ ہر اعتبار سے ہر بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ لیاقت حسین نے ایک پٹھان کی زبان سے قول دیا تھا کہ زندگی میں کبھی راحیلہ بیگم یا سیٹھ عثمان کو مایوس نہیں کرے گا۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کا وہ وعدہ بہت اہم تھا۔ اسی وعدے اور قول کو نبھانے کی خاطر وہ صاحب لوگوں کے جانے کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو زیادہ وقت دینے لگا تھا۔ اس کی ایک نیکی اور ذہانت کام آ گئی تھی جس نے بر وقت اس گھر کو بچا لیا تھا جہاں کا وہ نمک کھاتا تھا۔ اس کی ایک ذمہ داری نبھانے کا سیٹھ عثمان اور راحیلہ بیگم اتنا بڑا صلہ دیں گے یہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کہیں بھی ڈرائیور لیاقت حسین کو مل جاتا تو وہ اس نمک حرام کو بھی اس کے جرم کی پاداش میں زندہ درگور کر دیتا۔ لیکن ڈی ایس پی سراج نے بتایا تھا کہ اس کی خدمات خریدنے والوں نے اسے ملک کی سرحد پار کرا کے کہیں دور بھجوا دیا تھا۔ لیاقت حسین کی جان نثاری اور ایمانداری کی وجہ سے سراج بھی اس پر خاصا مہربان ہو گیا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ شہر آتے ہی سے قدم جمانے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ ہر طرح سے اپنے معاشی حالات سے نہ صرف مطمئن تھا بلکہ خدا کا شکر ادا کرتا رہتا تھا، لیکن تمام باتوں کے باوجود وہ محسوس کر رہا تھا کہ فرحین اس سے لیموں میں گندے علم کے ذریعے پھنسائی جانے والی سوئیاں نکالنے والی بات سے خوش نہیں تھی۔ کوئی اور بات بھی تھی جو وہ لیاقت کو بتانے سے کترا رہی تھی۔ دوپہر کو ڈیوٹی پر آنے سے پیشتر اس نے طے کر لیا تھا کہ واپسی پر وہ فرحین کا دل ٹٹولنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ وہ فرحین کو ہر حال میں خوش دیکھنا اور رکھنا چاہتا تھا۔ 7:30 بجے ڈیوٹی ختم کر کے اور رات والے چوکیدار کو ضروری ہدایت دینے کے بعد وہ گھر کے لیے نکل رہا تھا کہ سراج کی گاڑی احاطے میں داخل ہوئی۔ لیاقت کو رکنا پڑا۔ کیسے ہو لیاقت؟ سراج نے گاڑی سے نکلتے ہی بے تکلفی سے اس کی خیریت دریافت کی۔ سب اوپر والے کی مہربانی اور آپ لوگوں کی عنایت ہے۔ گڈ، سراج نے مسکرایا۔ اب تو تم اچھی اردو بولنے لگے ہو۔ کوشش کر رہا ہوں صاحب کہ نئے شہر میں قدم جمایا ہے تو ادھر کے طور طریقے بھی اپنا سکوں۔ اور تو سب خیریت ہے نا؟ سب ٹھیک ہے صاحب، لیکن لیاقت نے ڈرتے ڈرتے کہا کبھی وہ نمک حرام وحید واپس آ جائے تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا۔ اگر وہ آ بھی گیا تو تم کیا کرو گے؟ سراج نے دوستانہ انداز میں سوال کیا۔ آپ نے جو اسلحہ کا تحفہ دیا اس کا ٹرائی بھی لے لوں گا۔ لیاقت کے جواب میں اس کے اندر کا انسان بھی جھلک رہا تھا۔
وہ کام میرے ذمے چھوڑ دو، تم عثمان کی غیر موجودگی میں گھر کی دیکھ بھال کرتے رہو، جو حکم صاحب۔ سراج اندر چلا گیا تو لیاقت حسین بھی گیٹ پر گارڈ کو اطلاع دے کر گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ فرحین اس کی راہ دیکھ رہی تھی، لیکن لیاقت حسین اس وقت بھی یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ فرحین کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک درد کی کسک بھی موجود تھی۔ کھانے کے دوران وہ ہمیشہ کی طرح فرحین سے ہنسنے ہنسانے والی گفتگو کرتا رہا۔ ہمارے پاس اوپر والے کا دیا بہت کچھ ہے، فرحین اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے بڑے پیار سے بولی۔ ہم اس بستی کے آس پاس کوئی اور اچھا مکان بھی لے سکتے ہیں، میرا مطلب ہے آج ہم صرف 2 ہیں، لیکن اوپر والے کا کرم ہوا تو۔ فرحین نے شرما کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا کوئی خوشی کا بات ہے جو تم لیاقت سے چھپا رہی ہو؟ لیاقت نے وارفتگی سے پوچھا۔ ابھی کچھ نہیں، لیکن ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیاقت کے ذہن میں جو شبہات تھے وہ پھر کلبلانے لگے۔ لیمو والے معاملے میں شاید گل خان کی تشویشناک باتوں نے ابھی تک اس کے اعصاب پر قبضہ جما رکھا تھا۔ لیاقت نے فرحین کو پیار سے مخاطب کیا۔ لیاقت کا جان، کیا تم کو خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے؟ یہ میں نے کب کہا؟ نہ صحیح، لیکن لیاقت کا دل گواہی دے رہا ہے کہ تمہارا دماغ میں ابھی تک اس پلید کا دھیان ہے جس کافر کے تخم نے کسی کی زندگی لینے کی خاطر گندہ علم کیا تھا۔ ہاں، فرحین نے جھکی جھکی نظروں سے اقرار کیا۔ جب وہ سفلی والا چکر چلایا ہے، ہم کو ایک دن بھی سکون نہیں ملا۔ رات کو سوتے میں بھی الٹا سیدھا خواب نظر آتا ہے، اور خواب بس وہم ہوتا ہے اور آدمی کے اندر کا خوف ہے۔ لیاقت نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کیا وہی نیکی ہمارے کام نہیں آئی؟ بڑے صاحب نے میری ترقی کر دی، ہمارا تنخواہ بھی ایک دم بڑھا دیا، اب میں چوکیدار نہیں، بڑے صاحب کا ڈرائیور ہے۔ ایک پولیس کے بڑے افیسر نے مجھے اسلحہ اور لائسنس بھی تحفے میں دیا۔ بیگم صاحب باہر جاتے ہوئے ادھر کی ساری ذمہ داری مجھے سونپ گیا ہے۔ کیا یہ سب اسی نیکی کا نتیجہ نہیں؟ کیا یہ مکان ہمارے لیے خوش قسمتی کا نشانی نہیں؟ میں تمہارا بات سمجھتا ہے، لیکن فرحین ضبط نہ کر سکی تو اس نے رو رو کر خواب کی ساری بات شوہر کو بتا دی۔ لیاقت ایک لمحے کو گھبرا گیا، پھر پر اعتماد آواز میں بولا، تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ میں گل خان سے بات کر کے کسی مولوی صاحب سے بات کرتا ہوں، اور اگر تمہارا فرحین کو کچھ ہو گیا۔ لیاقت نے فرحین کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کے لیے کوئی بری بات زبان سے نہ نکالنا، خدا پر بھروسہ رکھو، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اور اگر اس نے ہماری قسمت میں خدا نہ کرے کچھ پریشانیاں لکھتی ہیں تو وہی سے ٹال سکتا ہے۔ بندہ ہر حال میں عاجز اور بے بس ہے، قسمت کا لکھا اس کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جواب میں فرحین نے زرینہ کے سنائی عائشہ والی کہانی بھی دہرا دی تو لیاقت پھر ایک لمحے کو پریشان ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جادو برحق ہے، لیکن اس کو کرنے والا جہنمی ہے۔ تا دیر وہ فرحین کی پریشانی کے بارے میں غور کرتا رہا، پھر اس نے فرحین سے پوچھا، گل خان تو ادھر نہیں آیا؟ اس نے کل منگو پیر والے بزرگ کا نمبر لانے کو بولا تھا۔ نہیں، گل خان بھی نہیں آیا، اور زرینہ نے بھی اس بارے میں کچھ نہیں بولا۔ میں ابھی گل خان کے پاس جا کر بات کرتا ہوں، مسجد کے پیش امام بھی اللہ والے ہیں، گل خان کے ساتھ ان سے بھی ملاقات کروں گا۔ فرحین کچھ نہیں بولی۔ لیاقت نے مقدر میں لکھی جانے والی بات غلط نہیں کہی تھی۔ فرحین نے بھی اپنے شہر میں قرآن اور اس کا ترجمہ اپنی ماں سے پڑھ رکھا تھا۔ وہ بھی سمجھتی تھی کہ اوپر والے کی مرضی کے بغیر تیز آندھی بھی ایک سوکھے ہوئے پتے کو اس کی جگہ سے نہیں ہلا سکتی، لیکن جو خواب وہ دیکھ چکی تھی اس نے ایک عورت کو ضرور الجھا دیا تھا۔ جس گھر میں اس نے قدم جمایا تھا وہی معمولی گھر اس کے لیے خوش نصیبی کا سبب بھی بن گیا تھا۔ وہ ہر بات سمجھ رہی تھی، سوچ رہی تھی، مگر دل اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ دوپہر میں جو خواب اس کی پلکوں تلے گزر چکا تھا، اس میں کسی کافر پرتاپ گھوش نے اس کے بچے کے بارے میں قربانی والی جو بات کہی تھی، اس نے ایک ممتا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ابھی وہ ماں نہیں بنی تھی، ایسی کوئی علامت بھی ظاہر نہیں ہوئی تھی، لیکن ماں کا ایک مقدس تصور ہر عورت کی طرح شادی کے بعد اس کے اندر بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ یہ قدرتی امر تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ جب قدرت نے اس کی گود ہری کی اور لڑکا دیا تو وہ اسے پورے تن من دھن سے پال پوس کر بڑا کرے گی، اسے اچھی تعلیم دلوائے گی۔ جب وہ 10 جماعتیں پاس کرے گا تو وہ بڑے فخر سے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام کر ایک بار اپنے مغرور سسر سرفراز خان کے سامنے ضرور جائے گی، سینہ تان کر بڑے فخر سے کہے گی، دیکھو بابا سرفراز خان، یہ تمہارا پوتا ہے۔ تم نے جس اولاد کو ایک غریب اور معصوم لڑکی کی خوشیوں کو قدموں تلے کچلنے کی خاطر نکال دیا تھا، یہ اسی لیاقت خان کا خون ہے جو اللہ کی مہربانی سے 10 جماعتیں پاس کر چکا ہے۔ میرے رب نے اسی کے خون کو یہ عزت دی ہے جسے تم نے کل اپنی بات اونچی رکھنے کی خاطر گھر سے بے گھر کر دیا تھا۔ اس ماں کا دل بھی اپنی روایت تلے کچل دیا تھا۔ فرحین کے دل میں اور بھی حسرتیں پروان چڑھ رہی تھیں۔ اگر وہ تصور میں کبھی اپنے 4-5 سال کے گول مٹول بچے کو کسی پلید پتھر کی مورتی کے قدموں میں قربان ہوتے بھولے سے بھی سوچتی تو اس کی ممتا تڑپ اٹھتی۔ اولاد تو ماں کے لیے وہ نعمت ہوتی ہے جس کو معمولی سی پھانس بھی چبھ جائے تو ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔
فرحین ابھی ماں نہیں بنی تھی، لیکن اس نے بدذات سفلی کرنے والے کی گندی زبان سے جو بات سنی تھی وہ اسے بھولنے کو تیار نہیں تھی۔ فرحین اپنے خیالوں میں محو تھی جب لیاقت حسین 40 منٹ بعد دوبارہ آ گیا۔ وہ گل خان کے ساتھ علاقے کے کسی بزرگ سے پانی پڑھوا کر لایا تھا۔ بزرگ نے یقین دلا دیا تھا کہ اس کے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکنے کے بعد اول تو گھنونے خواب آنا بند ہو جائیں گے، بصورت دیگر کوئی جانی پہچانی صورت سامنے آ کر اس پلید قوت کو بھاگ جانے پر مجبور کر دے گی۔ خود لیاقت حسین کو بھی اس بات پر اس لیے کچھ یقین ہو رہا تھا کہ منگو پیر والے دیوانے نے بھی وہ جن حالات میں ملا تھا، نابینا سفید ریش بزرگ جس طرح اسے دیوانے تک لے گیا تھا، وہ باتیں خواب نہیں تھیں۔ ان کے پشت پر اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور شامل تھی۔ شاید اس لیے لیاقت حسین کو اس بات کی تاکید بھی کی گئی تھی کہ وہ دیوانے کے ہاتھ سے ریت کی چٹکی کھانے والی بات کبھی کسی اور کے سامنے زبان تک نہ لائے۔ لیاقت نے اس کا سچے دل سے وعدہ بھی کر لیا تھا۔ فرحین لیاقت حسین کے گل خان کے ساتھ آنے پر ایک طرف ہو گئی۔ لیاقت نے گل خان کے ساتھ مل کر پھونکا ہوا پانی مکان کے چاروں کونوں میں بڑی احتیاط سے چھڑک دیا۔ جاتے جاتے جو بات گل خان نے لیاقت حسین سے کہی تھی وہ بھی فرحین نے سن لی تھی۔ تم خوش قسمت ہے لیاقت جو بابا جی نے تمہارے لیے پانی دم کر دیا، ورنہ وہ بستی کے لوگوں سے زیادہ تر ایک بات ہی کہتا ہے، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، میں بھی اسی کا محتاج ہوں۔ تو منگو پیر والے بزرگ صاحب سے ملاقات کا نمبر لایا؟ لیاقت حسین نے یوں ہی فرحین کو تسلی دینے کی خاطر پوچھ لیا۔ 2 روز سے چکر لگا رہا ہوں، لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ ادھر کے ٹھیکیدار نیا نمبر کسی کو نہیں دے رہے۔ کسی کے پاس پرانے نمبر ہیں، ان کو بھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹالا جا رہا ہے۔ کوئی خاص وجہ سمجھ میں نہیں آتا، بس ادھر کے کرتا دھرتا شخص سے کوئی نہ کوئی ٹال مٹول کر دیتے ہیں۔ میں کل وقت نکال کر پھر جاؤں گا۔ گل خان چلا گیا تو فرحین نکل کر سامنے آ گئی۔ دونوں سونے کے ارادے سے پلنگ پر لیٹے تو لیاقت نے کہا، تم فکر نہ کرو، اب کوئی پلید تصور بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا، اور اگر وہ آیا تو کوئی رحمانی قوت اس کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دے گی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، فرحین نے شوہر کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پانی ڈالنے کے بعد سے کوئی بات ایسی ضرور ہے کہ میرا دل بھی کم گھبرا رہا ہے۔ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہوتی ہے، لیاقت حسین نے صدقے دل سے کہا، پھر فرحین کو باہوں کے حصار میں لے کر میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ وہ رات سکون سے گزر گئی۔ صبح فرحین نے حسب معمول ناشتہ تیار کیا۔ لیاقت حسین تیار ہو کر نوکری پر جانے لگا تو اس نے ایک بار پھر فرحین کو بڑے پیار سے سمجھایا، تم گھبرانا نہیں، سب ٹھیک ہی ہوگا۔ ویسے میں نے گل خان کو بول دیا ہے کہ زرینہ اپنا کام کاج سے فارغ ہو کر تمہارے پاس آ جائے، پھر میرے آنے کے بعد ہی گل خان اسے واپس لے جائے گا۔ اور اگر زرینہ نے گل خان کے آنے کے بعد اس کے پاس جانے کا ضد کیا تو؟ فرحین نے سوال کیا۔ لیاقت حسین نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرایا، پھر محبت سے اس کے منہ پر ہاتھ پھینک کر اسے خدا حافظ کہتا ہوا ڈیوٹی پر روانہ ہو گیا۔ افضل خان اپنے 3 کمروں کے کشادہ لگژری اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ جب تک شیخ احمد شہر میں رہتا وہ اس کے کاموں میں رات گئے تک مصروف رہتا۔ شیخ احمد جب بھی شہر سے کہیں باہر جاتا افضل خان کو قبل از وقت آگاہ کر دیتا، چنانچہ آج بھی اس نے شام 6 بجے دفتر سے اٹھتے وقت افضل خان کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا تھا، میں آج 3-4 روز کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں، میری غیر موجودگی میں ان باتوں کا خیال رکھنا جس کے لیے میں نے تاکید کر رکھی ہے۔ آپ مطمئن رہیں بگ باس، آپ کی غیر موجودگی میں ہمیشہ زیادہ محتاط رہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے، شیخ احمد نے کسی زہریلے ناک کی طرح بل کھا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ واپسی پر مجھے تفصیلی رپورٹیں اپنے ایک اہم کارندے سے ملتی رہتی ہیں۔ بہرحال میرے جانے کے بعد شام 6 بجے کے بعد سے صبح 9 بجے تک تم اپنی سوشل لائف انجوائے کر سکتے ہو، لیکن احتیاط شرط ہے۔ شکریہ سر، افضل خان نے انکساری سے جواب دیا، پھر کچھ سوچ کر بولا، ایک بات معلوم کرنے کی جرات کر سکتا ہوں؟ کیا؟ کہیں آپ سیٹھ عثمان کی بیرونی سرگرمیوں کا توڑ کرنے کے ارادے تو؟ شٹ اپ! شیخ احمد نے اسے تنبیہی نظر سے دیکھا۔ دوبارہ کبھی اس قسم کے ذاتی سوالات کرنے کی حماقت نہ کرنا۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ سوری سر۔ افضل خان کسی پالتو کتے کی طرح دم دباتا پلٹ کر باہر آ گیا۔ اس وقت اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کے بعد بھی اس کے کانوں میں بگ باس کا ایک خاص جملہ صدائے باز گشت بن کر گونج رہا تھا۔ واپسی میں مجھے سب کی تفصیلی رپورٹیں اپنے ایک کارندے سے ملتی رہتی ہیں۔ وہ اہم کارندہ کون تھا جو ابھی تک افضل خان کی نظروں میں نہیں آ سکا تھا؟ خاصی دیر تک وہ بگ باس کے جملے کی باز گشت سنتا رہا۔ اس نے سر جھٹک کر اس مسئلے کو پس پشت ڈال دیا۔ شیخ احمد نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ اپنی سوشل لائف انجوائے کر سکتا ہے۔ نہا دھو کر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اس نے ٹی وی آن کر دیا، پھر شراب اور اس کے ساتھ دیگر لوازمات نکال کر میز پر رکھے اور پینے میں مشغول ہو گیا۔
یہ بات اس نے بہرحال طے کر لی تھی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو برے کار لا کر اس خفیہ آدمی کا کھوج بھی ضرور نکالے گا جو اس کے لیے کبھی اندھیرے میں سائلنسر لگے پستول کی وہ گولی ثابت ہو سکتا تھا جس پر تڑپ تڑپ کر مر جانے کا حکم ہوتا تھا۔ 3 پیگ حلق سے نیچے اتارنے کے بعد افضل خان اپنی سوشل لائف کو انجوائے کرنے کی خاطر مختلف ناموں پر غور کرنے لگا۔ ہم اس کے ذہن میں آیا میڈم روبی۔ سال سوا سال قبل روبی کے کروڑ پتی شوہر خالد ریاض کا انتقال ہانگ کانگ میں بزنس کانفرنس اٹینڈ کرنے کے بعد ہوٹل جاتے ہوئے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا۔ میڈم روبی کو شوہر کی موت کی اطلاع دی گئی تو وہ پہلی فلائٹ سے شوہر کی لاش وطن واپس لانے کے لیے ہانگ کانگ پہنچ گئی۔ غیر ملکی اور غیر ملکی ایجنسیوں نے بھی میڈم روبی کو احتیاطاً پوسٹ مارٹم کرانے کا مشورہ دیا لیکن اس نے کسی مشورے پر عمل نہ کیا۔ لاش کو چارٹرڈ پلین سے واپس لانے کے بعد اس نے رسم و رواج کے مطابق سپرد خاک کر دیا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد 4 ماہ تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، پھر اس نے شاید اپنے غم کو بھلانے کی خاطر سوشل زندگی اختیار کر لی تھی۔ رینبو کلب چونکہ شہر کا سب سے مشہور مہنگا کلب تھا اس لیے اس نے وہاں کی رکنیت بھی حاصل کر لی جہاں ممبروں کے سوا کسی اور کو مین گیٹ سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہیلو 3 بار نمبر ٹرائی کرنے کے بعد رینبو کلب کی خوبصورت ریسیپشنسٹ نے کال ریسیو کی۔ ماریا فرام رینبو کلب اٹینڈنٹ یو سر۔ کیسی ہو ماریا؟ افضل خان نے بے تکلفی سے پوچھا۔ اوہ افضل خان، ماریا نے مدھم آواز میں پوچھا، آج تم کلب نہیں آئے، کہیں اور مصروف ہو؟ اوہ نو، افضل خان نے اسے ٹالنے کی خاطر کہا، اس وقت بھی کا آفیشیل ڈیوٹی نبھا رہا ہوں، مینیجر سے بات کرنی تھی۔ بیڈ لک، ماریا نے شوخی سے جواب دیا، مینیجر اس وقت کسی کام سے باہر گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ کال کروں گا، مینیجر اس وقت موجود نہیں ہے تو۔ افضل خان نے سنجیدگی سے جواب دیا اور ماریا سے میڈم روبی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھنا چاہتا تھا۔ مینیجر سے اس کی موجودگی یا غیر موجودگی کے بارے میں دریافت کرنا زیادہ مناسب تھا۔ پھر اس سے پیشتر کے کارڈلس آف کرتا ماریا کی سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی، تم جو آفیشیل کام کر رہے اس میں اور کون ہے تمہارے ساتھ؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آج میڈم روبی بھی ابھی تک کلب نہیں آئی، ماریا نے بے تکلفی سے کہا۔ سب کا ہی یہ خیال ہے کہ وہ مالدار خاتون تمہارے اندر دلچسپی لے رہی ہے، تمہارا وہم ہے، ورنہ آج تک اس کا کوئی نہ کوئی اسکینڈل ضرور مشہور ہو چکا ہوتا۔ مجھ سے کچھ چھپانے کی تو ڈونٹ بی سلی ماریا۔ افضل خان نے اس بار قدر بیزاری کا اظہار کیا، پھر سلسلہ منقطع کر دیا۔ ماریا نے جس شبے کا اظہار کیا وہ غلط نہیں تھا، خود افضل خان نے بھی 1-2 موقعوں پر محسوس کیا تھا کہ میڈم روبی اس کے ساتھ مل بیٹھنے کی خواہش مند ہے، لیکن ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوا۔ یہ بات بھی درست تھی کہ اس وقت بھی وہ اپنے خلبت کدے کو سجانے کی خاطر افضل خان کے ذہن میں اس خوبصورت بیوہ کا خیال ابھرا۔ ماریا سے رابطہ ختم ہونے کے بعد افضل خان نے گلاس میں بچی ہوئی شراب حلق میں انڈیلی، پھر کہیں جانے کے لیے اٹھ کر لباس تبدیل کرنے کے لیے پر تول ہی رہا تھا کہ کال بیل کی آواز سن کر چونکا۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ افضل خان نے سنجیدگی سے سوچا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں کسی بن بلائے مہمان سے ملاقات کرنے سے ہمیشہ گریز کرتا تھا۔ ذہن پر زور دینے کے باوجود وہ ایسے فرد کے بارے میں نہ سوچ سکا جس کو اس نے آنے کی دعوت دی ہو۔ پھر ٹرن کال بیل کو دوسری بار بجایا گیا تو افضل خان نے احتیاطاً ایک پستول اٹھا کر نیفے میں اڑسا۔ پھر اس نے دروازے کے قریب جا کر میجک آئی کے ذریعے آنے والے کو دیکھا تو اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ اس وقت دروازے کے باہر اسے جو چہرہ دکھائی دیا وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میڈم روبی کوریڈور میں کھڑے دیکھ کر اسے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس نے دھڑکتے دل سے دروازہ کھول دیا۔ کوریڈور میں سے میڈم روبی کے علاوہ اور کوئی نظر نہ آیا۔ میں یہاں آ کر آپ کے کسی کام میں مخل تو نہیں ہوئی؟ میڈم روبی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، افضل خان نے اسے اندر بلانے کے بعد دروازہ بند کرتے ہوئے سنبھل کر کہا۔ آپ چاہیں تو اپنا شغل جاری رکھیں، میڈم روبی نے معنی خیز انداز میں مسکرا کر ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ میں ان چیزوں سے شوق تو نہیں رکھتی لیکن برا بھی نہیں مانتی، میرے شوہر بھی پینے پلانے کے عادی تھے۔ کیا آپ نے ان کا بھی ساتھ؟ 1-2 بار ان کے اصرار پر 1-آدھ پیگ پی بھی چکی ہوں لیکن مجھے اس سے کوئی رغبت نہیں، میڈم روبی نے افضل خان کا جملہ کاٹتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر میرے ہاتھ سے بھی ایک گھونٹ پی لو، مجھے خوشی ہوگی، سوچ لو افضل خان، وہ نہایت لگاوٹ سے بولی۔ خوشیوں کی خاطر انسان کو ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بعد میں کہیں تمہیں افسوس نہ ہو۔ میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں میری داستان سننی ہوگی۔ ایک بات اور سن لو، اس نے افسر کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے بگ باس کا چہیتا ایس پی آغا منظور بھی میرے طلبگاروں میں سے ہے۔ تم نے میرے اعتماد اور دوستی کے لیے بڑے ہوئے ہاتھ کو اگر داغدار کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بھی تمہاری غلطی کے عین مطابق ہوگا۔
شاید اس لیے کہ محبت اور جنگ میں ہر قسم کے ہتھیار کا استعمال جائز ہوتا ہے۔ آخری جملہ ادا کرتے وقت روبی نے ایک بار پھر بڑی لگاوٹ بھری نظروں سے افضل خان کو دیکھا۔ میرے شوہر کا انتقال کسی اتفاقیہ حادثے کا نتیجہ نہیں تھا، میڈم روبی نے گلاس میں بچی ہوئی شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت کچھ لوگوں نے انہیں اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ تمہارے شوہر کا کاروبار کیا تھا؟ افضل خان نے بے دلی سے دریافت کیا۔ نام نہیں پوچھو گے؟ ان کا نام خالد ریاض تھا، روبی نے خود ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ قیمتی پتھروں کی بیرونی منڈی کے بےتاج بادشاہ تسلیم کیے جاتے تھے کہ غیر ملکی بینکوں میں ان کے کروڑوں ڈالرز اب بھی موجود ہیں، جو اب میرے نام ہو چکے ہیں، لیکن مجھے دولت نہیں، اس دشمن کا سر چاہیے جس نے میری زندگی برباد کی ہے۔ کتنی پرانی بات ہے؟ 1 سال سے کچھ اوپر ہو چکا ہے، روبی نے سر داہ بھری۔ اور تم اب تک خاموش رہیں؟ کیا اس کی بھی کوئی خاص وجہ تھی؟ ہاں، میں چاہتی تھی کہ دشمنوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ میں ان کے ناپاک منصوبوں سے واقف نہیں، روبی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آستین کے سانپ کا سر کچلنے میں اس وقت زیادہ مزہ آتا ہے جب اس کو بے خبری میں ہلاک کیا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے اور تم یہ کام کر سکتے ہو۔ کیا نام ہے اس کا؟ نام بتانے سے پہلے میں کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہوں۔ روبی نے اس بار گلاس کی بچی ہوئی شراب ایک ہی گھونٹ میں حلق سے نیچے اتاری، پھر بڑے سلجھے ہوئے انداز میں بولی۔ میں نے ماڈرن بننے کا یہ توق اسی لیے اپنے گلے میں ڈالا ہے کہ اپنے مرحوم شوہر کا انتقام لے سکوں۔ میں تمہیں اس کام کے لیے 50 لاکھ آنکھ بند کر کے دے سکتی ہوں، اور تمہاری کامیابی کی صورت میں تم سے شادی کرنے کے بعد اپنے نام کی آدھی جائیداد، جس کی مالیت کروڑوں میں بنتی ہے، تمہارے نام کروں گی۔ تم کو یقین نہ ہو تو میں کسی تھرڈ پارٹی کے پاس جو ہم دونوں سے واقف ہو اپنے عہد کی تحریری ضمانت بھی رکھوانے کو تیار ہوں۔ اس سے قبل کسی کو بھی اپنے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تم اس کا نام بتاؤ۔ افضل خان کو اپنا مستقبل روشن اور تابناک نظر آیا تو اس نے بڑی اپنائیت سے روبی کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک ضروری بات اور قبل از وقت ذہن نشین کر لو۔ کام ہونے کے بعد میں فوری طور پر تم سے نکاح کر کے اس ملک کو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر چھوڑ دوں گی۔ بیرون ملک پہنچ کر ہم اپنے ذاتی مکان میں نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ اس سے زیادہ کسی کی زندگی کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تو مجھے صرف اس کا نام اور پتہ بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے اس طرح دوسری دنیا کا سفر کراؤں گا کہ اس کی روح بھی ششتر رہ جائے گی۔ پھر غور کر لو افضل، کہنا آسان ہوتا ہے لیکن کر گزرنا بے حد دشوار ہوتا ہے، روبی نے کسمسا کر کہا۔ تم انکار کر دو گے تو بات یہی ختم ہو جائے گی، پھر کوئی دوسرا کام کا آدمی تلاش کر لوں گی۔ عورت ایک بار جو بات دل میں ٹھان لے پھر اس سے پیچھے ہٹنا اپنی سب سے بڑی توہین سمجھتی ہے۔ افضل خان کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ روبی ڈیئر، جب تم نے میرا انتخاب کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ یہاں تک آنے سے پہلے میرے بارے میں کچھ تحقیقات بھی ضرور کر چکی ہوگی۔ ہاں، میں انکار نہیں کروں گی، میں مکمل یقین کرنے کے بعد یہاں آئی ہوں۔ اب اگر تم بھی ایک بار دل میں پختہ ارادہ کر لو تو وہ کام تم ہی سب سے زیادہ آسانی سے کر سکتے ہو۔ افضل خان اس وقت نشے میں تھا، اس لیے بات کی گہرائی اتنا بھانپ سکا، لیکن جب اس کے دوبارہ اصرار پر میڈم روبی کے ہونٹوں پر شیخ حامد کا نام آیا تو پلک جھپکتے میں اس کا سارا نشہ حرن ہو گیا۔ روبی کا ہاتھ اس نے بکھلاہٹ میں ایسے چھوڑ دیا جیسے اب تک کسی ناگن کا پھن تھامے بیٹھا ہو۔ اس نے زبان سے کچھ نہ کہا، خاموشی سے اٹھ کر کمرے کے دبیز قالین پر ادھر ادھر تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ میڈم روبی نہایت اطمینان سے بیٹھی اس کی کیفیت کا اندازہ لگا رہی تھی۔ دوسری طرف افضل خان عجیب شش و پنج میں پڑ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ شاید شیخ حامد کو اس کے قریب ہونے کے سبب بہت آسانی سے جہنم رسید کر سکتا تھا۔ اس کام کے عوض جو آفر دی گئی تھی وہ بھی اس قدر پرکشش تھی کہ وہ فوری طور پر اس سے دستبردار ہونے کو بھی تیار نہ تھا۔ میں اب چلتی ہوں افضل، میڈم روبی نے نہایت اطمینان سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے علم تھا کہ تم میرے دشمن کا نام سن کر چکرا جاؤ گے، لیکن ابھی تک بات صرف میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ اگر تم چاہو تو سوچنے سمجھنے کے بعد انکار بھی کر سکتے ہو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اس وقت تمہارے اپارٹمنٹ میں میرے اور تمہارے درمیان جو بھی گفتگو ہوئی ہے اسے اپنے ذہن سے بھی کھرچ کر نکال پھینکنا، ورنہ اگر میں شیخ حامد قریب 50 لاکھ تمہیں ایڈوانس دے سکتی ہوں تو تمہارے لیے کسی اور کو بھی 2-4 لاکھ میں مادہ کر سکتی ہوں۔ یہ کام زیادہ آسان بھی ہوگا۔ تمہارا ماضی کیا رہا ہے اس کا اندازہ تم خود بھی ٹھنڈے دل سے لگا لینا۔ اوکے بائے۔ میڈم روبی تیزی سے دروازہ کھول کر نکل گئی تو افضل خان نے اسے فوری بند کیا، پھر اپنے لیے نیا گلاس تیار کرنے لگا۔ وہ صبح ہونے سے پیشتر کوئی آخری فیصلہ کر لینا چاہتا تھا جو اس کے لیے نہایت دشوار تھا۔ ایک طرف اگر زندگی تھی تو دوسری طرف موت کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک مشکل اور بھی درپیش تھی، اگر شیخ حامد ہی روبی کے شوہر کا قاتل تھا تو روبی کے اس اپارٹمنٹ تک آنے کی خبر سننے کے بعد وہ اس ملاقات کی گہرائی تک کھوج لگانے کی ضرور کوشش کرے گا۔ اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا تھا،
لیاقت حسین کے کہنے کے بموجب گل خان بھی زرینہ کو تاکید کر دی کہ وہ دوپہر کا کھانا تیار کرنے کے بعد فرحین کے پاس رہے۔ لیاقت حسین ڈیوٹی کے بعد 8 ساڑھے 8 بجے تک آ جاتا تھا، اس کے بعد زرینہ چلی جاتی تھی۔ فرحین کو 2 روز تک سکون ملنے کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ پرتاپ گھوش یا جو بھی گندی بلا تھی اب کم از کم اس کے مکان میں چھڑکے گئے پانی کی وجہ سے نہیں آ سکے گی۔ لیاقت حسین کے علاوہ خود زرینہ نے بھی یہی کہا تھا کہ اس قسم کی بدروحیں انسان کو ڈرا تو سکتی ہیں لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اس وقت وہ فرحین کو یہی سمجھا رہی تھی، تم نے جو کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا وہی تمہیں خواب میں بھی نظر آ رہا تھا۔ بھوت پریت اور گندی بلائیں انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو خدا کو منظور ہو وہی سچ ہے، تمہارا ہمارا ایمان بھی ہے کہ اس پاک ذات پر یقین کرو جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور تم نے جو عائشہ اور اس کے شوہر والی خوفناک موت کی بات کی تھی، کیا وہ غلط تھی؟ فرحین نے زرینہ کو یاد دلایا تو وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ اس نے جو کچھ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا وہی واقعہ اس نے فرحین کو سنا دیا تھا، اب اس کی تردید نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بات بھی غلط نہیں، اس نے فرحین کو تسلی دینے کی خاطر کہا۔ چمار ذات کا پلید لوگ جو گندا عمل کرتا ہے وہ بھی کبھی کبھی انسان کا جان لے لیتا ہے، مگر اس میں بھی اوپر والے کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے عائشہ اور اس کے خامن کو شہیدوں کا رتبہ مل گیا ہو، سب اوپر والی کی مرضی ہے۔ انسان کو ہر حال میں اپنا فرض پورا کرتا رہنا چاہیے۔ کل کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زرینہ ایک بات پوچھوں، تم برا تو نہیں مانو گی؟ فرحین نے ڈرانے موضوع کو بدلنے کی کوشش کی۔ میں تمہاری کسی بات کا کیوں برا مناؤں گی؟ پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ زرینہ نے محبت سے فرحین کا ہاتھ تھام کر کہا۔ تمہاری شادی کو کتنا سال ہو گیا؟ اوہ! زرینہ نے فرحین کی بات کا مفہوم جان کر کہا۔ ابھی کل 4 سال ہوا ہے، لیکن گل خان کی بھی مرضی نہیں۔ کیا مطلب؟ فرحین نے عورت کا اظہار کیا۔ مطلب یہ ہے، وہ بولتا ہے کہ عورت ماں بننے کے بعد بچے کا زیادہ خیال رکھتا ہے، اس لیے ابھی 1 اور سال انتظار کرے گا۔ اور تم؟ میں گل خان سے الگ نہیں فرحین، زرینہ نے بے تکلفی سے جواب دیا۔ دنیا کی ہر عورت شادی کے بعد ماں بننا چاہتی ہے، میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں بھی بچے کے معصوم کہے گونجیں، لیکن جب شوہر نہ چاہے تو؟ اور تو کوئی بات نہیں؟ فرحین کے اندر تجسس کل بلانے لگا۔ نہیں، گل خان ہم کو دل و جان سے چاہتا ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، زرینہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ویسے بھی سب اللہ کی مرضی پر ہے، جب مقدر میں لکھ دے گا تو پھر گل خان بھی مجبور ہو جائے گا۔ فرحین نے کوئی جواب نہ دیا۔ کہ لیاقت بھائی کو بھی جلدی نہیں؟ زرینہ نے فرحین کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ نہیں، ایسا بات نہیں، لیکن تم ٹھیک بولا، فرحین نے سچ پٹا کر کہا۔ جب تک اوپر والے کو منظور نہ ہو تو ہم کیا کر سکتا ہے؟ باتوں میں 8 بج گئے تو فرحین کو لیاقت کی فکر ہوئی۔ کچھ دیر پہلے گل خان آ گیا تھا۔ اس نے باہر سے آواز دے کر زرینہ سے فرحین کی خیریت بھی پوچھی، یہ بھی کہا کہ لیاقت کے آنے تک وہ فرحین کے پاس ہی رہے۔ تم پریشان مت ہو، زرینہ نے بھی فرحین کو بے چین دیکھ کر کہا۔ لیاقت بھائی خوش قسمت ہے، جدھر آتے ہی قدرت نے اسے نیکیوں کے سبب اتنی جلدی نواز دیا، ورنہ گل خان کے پورے 2 سال تک ادھر ادھر دھکے کھانے پڑے تھے۔ لیاقت ابھی 10-15 منٹ میں آ جائے گا، فرحین نے گل خان کے خیال سے کہا۔ تم جانا چاہو تو جاؤ، اب تو 2 روز سے سکون ہی ہے۔ صاحب لوگوں کے باہر جانے کی وجہ سے لیاقت خان بھائی کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، زرینہ بولی۔ کبھی کبھی گل خان کو بھی کام زیادہ ہو تو 10 ساڑھے 10 بھی بج جاتے ہیں۔ تم کو ڈر نہیں لگتا؟ صرف خدا سے ڈرنا چاہیے میری بہن، زرینہ نے بڑی عقیدت سے کہا۔ وہ راضی رہے تو سب راضی، ورنہ انسان کو پھر دنیا میں بھی اس کے گناہوں اور خدا سے بے خبری کی سزا تو ضرور ملتی ہے۔ آدھا گھنٹہ اور گزر گیا تو فرحین نے گل خان کے خیال سے کہا۔ تم اب جاؤ زرینہ، 2 گھر کا فاصلہ تو ہے، لیاقت آ گیا تو ٹھیک، ورنہ اگر مجھے ڈر لگا تو تم کو باہر آ کر آواز دے لوں گی۔ پکا وعدہ؟ زرینہ نے اٹھتے ہوئے سوال کیا تو فرحین نے شوخی سے کہا۔ مجھے خبر تھا، گل خان بھائی کا آواز سن لینے کے بعد تمہارا دل بھی جانے کو بے چین تھا، زرینہ نے جواب میں فرحین کو گلے لگا لیا۔ وہ اس کے سچ کو ٹال بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد فرحین نے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر لالٹین کی روشنی اور تیز کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ 2 روز سے سکون کے باوجود وہ قبرستان کی سمت کھلنے والی کھڑکی لیاقت حسین کے آنے کے بعد ہی کھولتی تھی۔ آج بھی اس نے نہیں کھولی۔ پلنگ پر لیٹ کر لیاقت حسین کے دیر سے آنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ 2 روز سے وہ جلدی آ رہا تھا، آج دیر تک رکنا پڑا تو اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ قدرت نے اس کے ساتھ جو مہربانی کی تھی وہ اس پر بھی شکر گزار تھی۔ اس نے لیاقت کے ڈرائیور ہونے کے بعد اچھے خاصے پیسے جمع بچانے شروع کر دیے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگلی تنخواہ تک اس کے پاس کچھ اور پیسے جمع ہو جائیں تو وہ لیاقت سے اصرار کر کے ایک معقول رقم اس کی ماں کو بھی بھیجے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوگی، سرفراز خان کی حویلی میں اس کے پاس دنیا کا دیا بہت کچھ تھا۔
दौलत के घमंड और छोटे बड़ों के फ़र्क की वजह से ही तो इसने फ़रहीन को भी बहसीयत बहू कबूल करने से मुंह फेर लिया था। लियाकत से भी मुंह खोलकर कह दिया था कि अगर वो इसकी पसंद कबूल नहीं कर सकता तो फिर बाप बेटे के रास्ते भी जुदा हो जाएंगे। लियाकत फ़रहीन को नहीं छोड़ सकता था, इसलिए इसने खातर बाप को छोड़ दिया। लेकिन इसकी माँ की दुआएं इसके साथ थीं। इसे फ़रहीन पसंद ना होती तो वो चोरी छुपे इसकी शादी में भी शरीक ना होती। बाद में लियाकत ने भी यही कहा था कि इसकी माँ को शहर की पसंद के मुकाबले में फ़रहीन ज़्यादा अजीज़ थी। इसी की दुआओं की वजह से लियाकत का नसीब जाग रहा था। इसे लियाकत के पैसों की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन दुनिया की हर माँ की तरह इसका भी लियाकत की कमाई पर हक बनता था। इन्हीं ख्यालों में गुम न जाने किस वक़्त इसे नींद आ गई। फिर इसने जो कुछ देखा वो बेहद हसीन और दिलपसंद तस्वुर था। इसके मकान के सहन में कढ़ाई 3 साल का चाँद जैसा मासूम और हसीन गोल मटोल बच्चा खड़ा था। फ़रहीन खाना तैयार कर रही थी। बच्चा बार बार इसकी तरफ देख रहा था। फ़रहीन इसे प्यार से मेरा बबलू कहकर आवाज़ देती तो वो खुश हो जाता। फिर इस रंग बिरंगे फ़ुटबॉल के साथ खेल में लग जाता जो शायद किसी ने इसे तोहफे में दिया था। ख्वाब देखने के बावजूद फ़रहीन का दिल किसी माँ की खुशियों से सरशार हो रहा था। वो जल्दी जल्दी अपना काम करके इस बच्चे के करीब जाना चाहती थी जिसे ख्वाबों में मिल गया था। अपनी ममता की मोहर इसके मुंह पर सब्त करना चाहती थी। फिर इसने अचानक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो तड़प कर इसकी तरफ नज़र उठाई। वो मंज़र इस कदर रूह फरसा और होलनाक था जिसे देखकर वो सारी जान से लर्ज़ उठी। अपनी जगह दम सादे खड़ी फटी फटी नज़रों से अपनी बेबसी का तमाशा इसी तरह देखती रही जैसे वो खौफ से पत्थर का बुत बन गई हो। मासूम बच्चा ज़मीन पर बेबस पड़ा रो रहा था और एक नंग धड़ंग आदमी इसके ऊपर छुड़ा लिए बैठा था। इसने छुरे वाला हाथ बुलंद किया तो फ़रहीन ने चीखना चाहा, लेकिन इसकी आवाज़ जैसे सीने में घुट कर दम तोड़ गई। लेकिन कबल इसके कि वो मनहूस शैतान सिफ्त आदमी बच्चे पर छुरे से वार करता, अचानक लियाकत ने पुष्ट से आकर इसका हाथ थाम लिया। फिर वो आदमी जैसे छू मंतर हो गया। लियाकत के हाथ लगते ही हैरत अंगेज़ तौर पर फ़िज़ा में जैसे तहलील हो गया। फ़रहीन ने बच्चे की तरफ देखा, वो भी कहीं नज़र न आया। वो घबरा कर सहन की तरफ दौड़ा, दरवाजे से टकरा कर गिर गई। फिर लियाकत की आवाज़ सुनकर इसकी आँख खुल गई। वो बाहर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। फ़रहीन और हड़बड़ा कर उठ बैठी। इसने लपक कर दरवाज़ा खोला। लियाकत कदम अंदर रखते ही इसे बेतहाशा लिपट कर रोते हुए बोली, तुम ठीक वक्त पर आ गया, वरना वो फ़रहीन का ज़हन अभी तक ख्वाब के ज़ेर असर था। वो मेरा बबलू को ज़िबा कर देता। क्या बात कर रही हो तुम? किसकी बात कर रही हो? लियाकत ने ताज्जुब से सवाल किया। वही काफर का तुखम जो फ़रहीन यकलख्त होश में आ गई। इसने अपना जुमला मुकम्मल नहीं किया। वो यकीनन कुछ देर पहले कोई अजीब और डरावना ख्वाब देख रही थी, लेकिन इसने लियाकत को भी देखा था जिसने सामने आते ही इस मनहूस का हाथ ना पकड़ लिया होता तो शायद वो बच्चे को मारने में कामयाब हो जाता। बाद में लियाकत भी नज़रों से ओझल हो गया था। फिर इसी की आवाज़ सुनकर वो होलनाक ख्वाब टूट गया। वो बड़ी हैरत से लियाकत को देखने लगी। इसने भी गुलखान के साथ दम किया हुआ पानी मकान के चारों कोनों में डालने से पहले यही कहा था। वो यकीनन कुछ देर पहले कोई अजीब और डरावना ख्वाब देख रही थी, लेकिन इसने लियाकत को भी देखा था जिसके सामने आते ही इस मनहूस का हाथ ना पकड़ लिया होता तो शायद वो बच्चे को मारने में कामयाब हो जाता। बाद में लियाकत भी हैरत से इसको देखने लगा। इसने भी गुलखान के साथ दम किया हुआ पानी मकान के चारों कोनों में डालने से पहले यही कहा था कि जिस बुज़ुर्ग ने वो पानी दम किया था इसने यही यकीन दिलाया था कि या तो अब कोई अफरियत इस घर के कदम दर कदम रखने से गुरेज करेगा या कोई इसके सामने आकर इसे भागने पर मजबूर कर देगा। यही हुआ था कि लियाकत के पुछ से दबोच लेने के बाद वो नंग धड़ंग आदमी नज़रों से ओझल हो गया था। ये सब क्या हो रहा है लियाकत? फ़रहीन कमरे में आकर दोबारा लियाकत से लिपट कर बोली, मैंने आज फिर एक ख्वाब देखा था। इसने शोहर को तफसील बताते हुए बड़ी मासूमियत मगर हैरत से यकीन दिलाया। मैंने तुमको अपनी आंखों से देखा था। वो तुम्हारे सिवा और कोई नहीं था जिसने इस काफर का बच्चे का हाथ थाम लिया था। मेरी बात का यकीन करो, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही। हमको तुम्हारी बातों का यकीन है, तुम सच बोल रही हो। लियाकत ने हौसला देने की कोशिश की। सब खुदा का मौजज़ा और इसने एक बंदे की करामत है जिसने मुझे पानी दम करके दिया था। इसी की दुआओं का असर है कि कुदरत ने मेरे किसी हम शक्ल को भेज दिया और वो प्लीज डर कर भाग गया। अब शायद वो दोबारा इधर का रुख नहीं करेगा। आज तुम्हें देर कैसे हो गया? फ़रहीन ने पूछा। सराय साहब अपने साथ ले गया था। खैरियत तो है? सो लिसनर, ये थी आज की एपिसोड। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। कहानी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।